ثواب فاؤنڈیشن کے قائم مقام صدر راجہ ایاز جمیل کیانی نے ثواب فاؤنڈیشن کی 3 سالہ شاندار کارکردگی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ انہوں نے بطور اسٹیج سیکرٹری ثواب فاؤنڈیشن کی 3 سالہ شاندار کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہا، اور یہ سال فاؤنڈیشن کے اعتبار سے ہمارے لیے انتہائی اہم سال تھا، کیونکہ اس سال نہ صرف ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ NOC جاری کر دی گئی ہے، اس کے بعد ہم ایک باقاعدہ فاؤنڈیشن کے طور پر کام کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سال ہم نے ایک اپنا انتہائی اہم پروجیکٹ جو کہ الرزاق کفالت پروجیکٹ، جو کہ ایک فاؤنڈیشن کا ہماری فاؤنڈیشن کا مین عزم ہے کہ ہم نے غربت کو کاروبار کے ذریعے لوگوں کو آمدن اور روزگار کے مواقع فراہم کر کے ختم کرنا ہے، وہ بھی ہم نے ایک کامیاب اس کی لانچنگ کی، اور ہم نے 14 بندوں کو اس سال کاروبار کا آغاز کر کے دیا۔ اس کارکردگی کو بہتر طریقے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک پریزنٹیشن تیار کی گئی ہے، جس میں فاؤنڈیشن کی نہ صرف گزشتہ سال بلکہ پچھلے 3 سالوں کی کارکردگی شامل ہے۔ اب آپ کے سامنے وہی پریزنٹیشن پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ثواب فاؤنڈیشن ایک فلاحی تنظیم ہے جس کا آغاز 31 دسمبر 2019 کو کیا گیا تھا۔ ثواب فاؤنڈیشن غربت میں پھنسے افراد اور خاندانوں کی مدد کے لیے پرعزم ہے، اور ثواب فاؤنڈیشن کا منشور ہے کہ غریب بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کر کے غربت سے نکالا جائے، اور ثواب فاؤنڈیشن اپنے خود کفالت کے منصوبے کے ذریعے اقتصادی آزادی کے اس پروجیکٹ پر عمل پیرا ہے۔ اس کے علاوہ ثواب فاؤنڈیشن گزشتہ سالوں میں ایسے منصوبے بھی کیے جو مجموعی طور پر معاشرے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اوورآل ثواب فاؤنڈیشن 8 مختلف شعبوں میں اپنی خدمات کے ذریعے معاشرے میں موجود پریشان حال لوگوں کی زندگیوں میں مؤثر تبدیلی لانے کے لیے عمل پیرا ہے۔ ان شعبوں میں خوراک، صحت، تعلیم، روزگار کی فراہمی، گھریلو معاونت، ماحولیاتی تحفظ، واٹر پروجیکٹس، اور بعض اوقات کسی بھی ایمرجنسی کی صورت علاقے میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ اب ثواب فاؤنڈیشن ایسے خاندان جو کوئی بیوہ ہو، جن کا ذرائع آمدن ختم ہو گیا ہو، یا کوئی یتیم ہو یا معذور یا شدید ایسے افراد جو اپنے روزگار کمانے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رجسٹر کر لیتی ہے، اور اس کے بعد ان کی مکمل کفالت کی ذمہ داری بھی اٹھاتی ہے۔ زیادہ تر یہ وہی خاندان ہوتے ہیں کہ جن کا کسی نہ کسی وجہ سے ذریعہ آمدن ختم ہو گیا ہوتا ہے، اور ان کی کفالت کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جاتا ہے جب تک ان کے خاندان میں کوئی ایسا ایک فرد نہ آ جائے جو روزگار کمانے کے قابل ہو۔ مثلا کوئی ایک بیوہ ہوتی ہے جس کے ابھی بچے 3-4 ہیں، لیکن اس کا بڑا بچہ 14-15 سال کا ہے اور وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ معاش کے سلسلے میں مصروف ہو جائے گا تو وہ تعلیم سے محروم ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں راشن، صحت اور تعلیم دی جائے تاکہ وہ اپنی ایک کفالت کا مکمل سلسلہ مکمل کر سکیں، اور اس کے بعد وہ آمدن کمانے کے قابل ہوں، اور جب تک وہ آمدن کے قابل نہ ہو جائیں ہم ان کی مکمل سپورٹ جاری رکھتے ہیں۔ ان رجسٹرڈ خاندانوں کو صحت، تعلیم اور اخراج کی شکل میں ماہانہ مدد فراہم کی جاتی ہے، راشن بھی ان کے گھروں پر پہنچایا جاتا ہے، اور تعلیم اور صحت کے اخراجات بھی ان کے تعلیم کے ان کے اسکول ہمارے ساتھ پتہ ہوتا ہے، اور ہم اسکولوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان کی فیس، کتب، یونیفارم اور باقی سارے اخراجات بھی پہنچاتے ہیں۔ اس وقت تک ہمارے ساتھ 17 خاندان جو ہیں وہ الرحاب فاؤنڈیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ ان خاندانوں میں سے 13 خاندانوں کو ماہانہ راشن فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ ان خاندانوں میں موجود 36 بچوں کے تمام تعلیمی اخراجات فاؤنڈیشن ادا کر رہی ہے۔ ان اخراجات میں ان کی ماہانہ اسکول فیس، کتب اور باقی جو بھی کسی قسم کا بھی تعلیم سے ریلیٹڈ ان کا کوئی بھی بچہ پورے سال میں ہو
وہ ہم سے خود کانٹیکٹ کر لیتے ہیں یا ان کا اسکول کانٹیکٹ کر لیتے تو ہم ان کا وہ خرچہ ادا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان خاندانوں میں سے 10 خاندان ایسے ہیں جن کے مریض جن کے طبی علاجات کی فاؤنڈیشن ادا کر دی گیا ہے۔ اب ان فاؤنڈیشن رجسٹرڈ خاندانوں کی ایک مثال یہ 3 بچے ہیں۔ ان بچوں کے متعلق ہمیں پچھلے سال میں پتہ چلا، ہم ان تک پہنچے، ان کے والدین دونوں کا انتقال ہو چکا تھا اور یہ اپنی فیملی میں کسی کے ساتھ رہ رہے تھے، اور اچانک ہی انہوں نے ان تینوں بچوں کو بھی نکال دیا گھر سے کہ جائیں آپ، ہم اپنے بچوں کا خرچہ ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کا مزید افورڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنا خرچہ خود اٹھائیں۔ اب یہ بچے اسکول میں پڑھ رہے تھے اس وقت، تو فاؤنڈیشن نے ان سے رابطہ کیا اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی کفالت کا کوئی موجود نہیں بنتا اس وقت۔ اب ماشاءاللہ ان بچوں کو ہم نے سامان، گھر کا سامان بھی لے کر دیا اور انہیں تعلیم کی بھی یقین دہانی کرائی اور راشن کی بھی۔ اور اس یقین دہانی کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر اب ہم پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، انہوں نے خود اپنی بھی محنت شروع کر دی اور اس محنت کے نتیجے میں اب ان کی اسکول ان کی پڑھائی بھی جاری ہے اور ان کا ماہانہ سلسلہ کچھ سلوکی سے چل رہا ہے۔ اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ 100% ہم پر ڈیپینڈ کرتے، لیکن صرف ایک تسلی سے ان کا سمجھے کہ انہوں نے خود بھی ذمہ داری اپنے سر پر بے تحاشا اٹھا لی۔ اب ان بچوں کے منہ سے آپ کو خود ان کی تھوڑی سی بات سنیں۔ اب ان بچوں کو مدد سے زیادہ صرف ایک تسلی کی ضرورت تھی کہ یہ بے آسرا نہیں ہے، کیونکہ اس معاشرے میں بغیر کسی مدد کے ان بچوں کا سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ ایک منٹ میں اب یہ تو کچھ ایسے خاندان ہوتے ہیں جن کے ذریعہ آمدن ختم ہو جاتا ہے اور انہیں مکمل ایک کفالت کی ضرورت ہوتی ہے۔
لیکن اس کے علاوہ بے تحاشا ایسے ہنر مند افراد معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جنہیں اگر تھوڑی سی سپورٹ دی جائے تو وہ اپنی آمدنی کو بہت زیادہ بہتر کر کے اپنے بچوں کو بہتر تعلیم وغیرہ فراہم کر سکتے ہیں۔ سوا فاؤنڈیشن اپنے الرزاق خود کفالت پروجیکٹ کے ذریعے بے روزگار افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہے تاکہ وہ کسی کی مدد پر انحصار کرنے کی بجائے اپنے خاندانوں کو خوراک، تعلیم اور صحت خود فراہم کر سکیں اور اس طرح وہ معاشرے کے ایک باعزت شہری کے طور پر رہ سکیں۔ سوا فاؤنڈیشن کا حال 14 افراد کو روزگار کی فراہمی کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا کر چکی ہے اور روزگار شروع کرنے کے بعد سوا فاؤنڈیشن لگاتار ان بندوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے تاکہ ہمیں ان کی صورتحال کے متعلق پتہ چلتا رہے کہ آیا انہیں اپنے کاروبار سے کوئی بہتری میسر ہوئی ہے یا نہیں۔ اور اس وقت پر یہ ہم یقین سے بات کہہ سکتے ہیں کہ ان 14 خاندانوں کو جن کو ہم نے یہ روزگار فراہم کیا روزگار ملنے سے پہلے یہ اس صورتحال پر تھے کہ انہیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے خود محنت کی، ہم نے تھوڑی سی سپورٹ کی اور یہ اب ماشاءاللہ اپنے گھر کی ذمہ داری مکمل خود اٹھاتے ہیں۔ اس مدد سے انہیں خوراک، صحت اور تعلیم جیسے خاندان کی ضروریات کو خود پوری کرنے میں بھرپور مدد مل رہی ہے اور یہ روزگار ان افراد کو دیا جاتا ہے جو اپنے ہنر کے مطابق کوئی کام کرنا چاہیں۔ اس سال میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کیے جن میں ایک ہنرمند ایک ڈرائیور کو ہمیں ایک روڈ رکشہ لے کر دیا گیا، ایک بندے کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایک وین لے کر دی گئی، جبکہ ایک موٹر میکینک تھے انہیں ایک ورکشاپ بنا کر دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک مزید بندے کو انہیں مسافر رکشہ لے کر دیا گیا اور ایک اس طرح ایک ہنرمند ہے انہیں ہیئر ڈریسر کی ایک لائی کی دکان بنا کر دی گئی، ایک الیکٹریشین ہے ہمارے دوست انہیں الیکٹرک اسٹور بنا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک مزید بندے کو مسافر رکشہ سواریاں جانے کے لیے لے کر دیا گیا اور ایک بندے کو جوس کا اسٹال ایک چھوٹا سا بنا کے دیا گیا، وہ اپنی ماشاءاللہ بہترین کام کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کھلونوں کا اسٹال ایک بندے کو لے کر دیا گیا، اس کے علاوہ ایک بندے کو کپڑے کی دکان بنا کر دی گئی، اس کے علاوہ کچھ خاتون خانہ تھی جو اپنے گھر میں رہ کے کام کر سکتی تھی، انہیں مال مویشی بکریاں اور ایک بھینس اس طرح لے کر دی گئی کہ وہ اپنے گھر سے خود کام کریں، ان کا دودھ وغیرہ بیچ کر وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر پیسے طریقے سے آمدنی کما سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاتون کو سلائی کی مشین لے کر دی گئی، اس کے علاوہ ایک جنرل اسٹور بھی خاتون کو لے کر یہ بات مجھے لے کر دیا گیا جنرل اسٹور بازار کے اندر۔ اور اس طرح یہ بندے سارے اپنا خود محنت کر کے بجائے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے لیے اپنی خود انکم کمانے کے قابل ہو گئے۔ گزشتہ سال یہ سال آج ختم ہو رہا ہے، اس میں اس وقت ہم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 14 بندوں کو جاری کر کے دے چکے ہیں اور اس سال بھی ہمارا عزم ہے جو نیا سال تک شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم ہر مہینے کم از کم ایک بندے کو نیا روزگار شروع کر کے دیں۔ اور روزگار کے علاوہ کئی بندوں کو اپنے ایک بیوہ خاتون کی جن کے 4 بچے تھے ان کے پاس جگہ تو موجود تھی لیکن گھر بنانے کے لیے وسائل نہیں تھے، تو ہم نے یہ پروجیکٹ گزشتہ سال شروع ہوا تھا اور اس سال کے دوران مکمل ہوا اور انہیں ایک باقاعدہ چاردیواری چھت انہیں فراہم کیا گیا اور سوا فاؤنڈیشن نے انہیں گھر مکمل کرنے تک بھرپور مدد فراہم کی۔ اس کے علاوہ ایک اور غریب خاندان تھا، اس نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کا گھر زیر تعمیر تھا اور اسے مکمل کرنے کے لیے ان کے پاس اماؤنٹ کم تھی، تو اس کی بھی مدد کی گئی اور ان کا گھر بھی اسی طرح مکمل ہو گیا۔ اور اس سال میں سوا فاؤنڈیشن نے ایک اور پروجیکٹ کیا جو اپنی نوعیت میں ایک مختلف پروجیکٹ تھا کہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہوگا کہ جو یہ گرمیوں کا موسم گزرا ہے اس میں شدید قسم کی ہیٹ ویو تھی جو پورے پاکستان میں موجود تھی
اب ہیٹ ویو کا مقابلہ کرنے کے لیے گرمیاں پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن جو پہلے ہمارا کنسٹرکشن کا ایک سٹائل تھا، گھروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے گھروں کے اوپر مٹی ڈالی جاتی تھی تو اس سے گھر ٹھنڈے رہتے تھے. لیکن آج پکے مکان بننے سے جب ہیٹ ویو آتی ہے ہر سال، تو یہ جو چھت والے پنکھے ہوتے ہیں یہ اسی گرم ہوا کو سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا بندے مزید بیمار ہوتے ہیں کہ انہیں گرم ہوا لگتی ہے. لوگوں کی اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے ہم نے یہ ایک سروے کیا کہ جن کے پاس صرف چھت کے پنکھے ہیں انہیں ایئر کولر فراہم کیے جائیں. انہیں پانی زیادہ گھروں میں اویلیبل ہوتا ہے تو پانی ڈال کر وہ ہوا کو بہتر طریقے سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں. تو اس سروے کے بعد ہم نے تقریباً 32 خاندانوں کو ایئر کولر فراہم کیے. اور جب ہم یہ ایئر کولر فراہم کر رہے تھے اور جب سروے کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو اگر میں آپ کو یہاں بیان کروں تو اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی نہ ہوتی تو میں بھی ان پہ مشکل سے یقین کرتا. ہم نے کئی گھر ایسے بھی وزٹ کیے جن میں ہم تو کہتے ہیں کہ جن کے پاس چھت کا پنکھا تھا تو انہیں ایئر کولر دے دیں، لیکن ہم نے کئی ایسے گھر بھی وزٹ کیے جن میں پنکھا تھا ہی نہیں. ہم باہر سے گزرے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے پاس ایک تمام سہولیات اویلیبل ہے تو شاید سب کے پاس کچھ نہ کچھ بنیادی حد تک اویلیبل ہوں گی. لیکن تھوڑا سا اندر جا کر دیکھے جب ہم نے ان بندوں سے رابطہ کیا اور ہم نے پہلے نہیں دیکھے، ہم جب یہ ایئر کولر ڈلیور کر رہے تھے لوگوں گھر جا کر دے رہے تھے سروے کے بعد کچھ گھروں ان کے پاس اتنے بھی وسائل نہیں تھے کہ وہ آ کر ایئر کولر یہاں سے لے جائیں. تو ہم خود انہیں جب دینے گئے تو ہم نے وہاں پہ جب صورتحال ملاحظہ کی خاص طور پر 2 سے 3 گھروں میں تو ان کے بچے بغیر پنکھے کے بغیر کسی ہوا کے وہ اندر سوئے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت ہمیں اس پروگرام کی اپنے اس پروجیکٹ کی نوعیت کا مزید اندازہ ہوا کہ یہ کتنا ضروری ہے. اور اس سال بھی ہمارا عزم ہے کہ پچھلے اس سال تو ہم نے 32 خاندانوں کو دیے، لیکن جو اگلا سال آ رہا ہے اس میں ہم انشاءاللہ اس سے کئی گنا زیادہ خاندانوں کو یہ ایئر کولر فراہم کریں گے. اور اس کے علاوہ سوا فاؤنڈیشن نے گزشتہ اس سال میں گزشتہ سالوں میں اس وقت تک 6 غریب خاندانوں میں موجود بچوں کی شادی کے بھی انتظامات انہیں فراہم کر کے دیے. اب یہ گھریلو معاونت کے پروجیکٹ ہے کہ ہم خوراک راشن کے شعبے میں بھی اپنی خدمات پر انجام دے رہے ہیں. ان میں ہمارے پاس اس وقت ہمارے 13 رجسٹرڈ خاندان موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا کہ ان خاندانوں کو ہم ہر مہینے بلا لالا انہیں راشن فراہم کیا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ان کے پاس مزید کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے کہ اپنے راشن کا خود بندوبست کر سکیں. ان 13 خاندانوں کے علاوہ جو رمضان المبارک میں عید الفطر پر اور عید الاضحیٰ پر اس وقت بھی ایک باقاعدہ سروے کر کے جو ڈیزرونگ بندے ہوتے ہیں انہیں راشن فراہم کیا جاتا ہے. اور گزشتہ سالوں میں اس وقت تک ہم جن بندوں کو راشن فراہم کر چکے ہیں ان میں مستفید شدہ افراد کی تعداد تقریباً 2500 ہے، 2500. اور جن رجسٹرڈ فیملیز کو ہم راشن فراہم کر رہے ہیں ان کے خاندانوں کی تعداد 13 جبکہ ان میں سے کل افراد 75 ہیں جنہیں یہ سہولت میسر ہے. راشن کے شعبے کے علاوہ ہم صحت کے شعبے میں فاؤنڈیشن اپنا کام کر رہی ہے. اس وقت تک فاؤنڈیشن جو ہے وہ 303 مریضوں کو ان کے علاج میں سہولت میسر کر چکی ہے، ان کے اخراجات فاؤنڈیشن نے برداشت کیے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس 10 رجسٹرڈ مریض موجود ہیں جنہیں ماہانہ بنیادوں پر ادویات اور ڈاکٹر کی فیس وغیرہ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے الشافی مہربانی صحت پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کے تحت ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم اپنے علاقے میں موجود جو وسائل دستیاب وسائل ہیں انہیں بہتر کس طرح کر سکتے ہیں. اسی بہتری کے سلسلے میں سوا فاؤنڈیشن نے گزشتہ سالوں میں
جو بیسک ہیلتھ یونٹ بنیادی مرکز صحت بلاک ہے، اس کی تزئین و آرائش کی تھی، اور اس کے بعد اسے مکمل بحال کرنے پر بھی جدوجہد کی، اور اب یہاں پہ ایک ڈاکٹر مستقل طور پر بیٹھتا ہے۔ اس کی بحالی کا ایک اہم کام وہ ادویات کی فراہمی تھا۔ اب اس بی ایچ یو کو مستقل طور پر پچھلے اس پورے سال میں ادویات ہر ماہ میسر کی گئی ہیں، جس طرح ان کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اسی طرح ان ادویات کو انہیں فراہم کیا جاتا ہے۔ اور اس بی ایچ یو سے اس وقت اس بی ایچ یو کی بحالی سے پہلے ڈاکٹر جو وہاں پہ موجود تھے، جو ہم کا موجود تھا، ان کے مطابق یہاں پہ منتھلی 15 سے 20 مریض آتے تھے ایک مہینے میں، لیکن یہ جو پچھلا نومبر گزرا ہے، اکتوبر اور نومبر، ان میں جو پورے پچھلے سال کا ہم نے جب ایوریج نکالی تو اس میں اس وقت تک ماہانہ 400 مریض اب مستفید ہو رہے ہیں، یعنی کہ ادویات کی فراہمی اور بحالی سے ایک مریضوں کی تعداد 15 ایک مہینے سے بڑھ کر 400 پر چلی گئی ہے۔ اور الشافی نگہبانی صحت پروجیکٹ کے بعد ہمارا جو ایک مزید پروجیکٹ ہے وہ الحفیظ ایمرجنسی ریلیف پروجیکٹ ہے، جو کہ ہنگامی حالات میں اگر کوئی ہمیں سروس مہیا کرنی پڑ جائے تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت جو دو بڑے پروجیکٹ کیے گئے وہ جب کووڈ-19 کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا تو اس وقت پلاٹ سے لے کر چکسواری تک تمام مساجد کو واک تھرو سینیٹائزیشن گیٹ، جراثیم کو سپرے اور ہینڈ سینیٹائزر فراہم کیے گئے تھے، اور اس کے دوسرے فیز میں پلاٹ سے لے کر چکسواری تک 18 بنیادی مراکز صحت، چکسواری اسلام آباد کے رورل ہیلتھ سینٹر، ان کو واک تھرو سینیٹائزیشن گیٹ، KN95 ماسک اور سیفٹی کٹس بھی فراہم کی گئی تھی تاکہ وہ بہتر طریقے سے کووڈ-19 کا مقابلہ کر سکیں۔ اور اسی پروجیکٹ کے تحت ایک ہمیں اس سال ایمرجنسی ریلیف اس وقت دینا پڑا جب چکسواری پولیس نے ہم سے ایک رابطہ کیا کہ ایک نوزائیدہ بچی کی لاش ملی ہے جس کی ہمیں تقسیم کرنی ہے۔ وہ لاش ایک گاؤں کی ایک کنویں میں مردہ حالت میں پائی گئی تھی، تو آزاد کشمیر پولیس نے تمام کارروائی کے بعد لاش تدفین کے لیے فاؤنڈیشن کے حوالے کی، جس کو فاؤنڈیشن نے دفنانے کا اور اس کے جنازہ کرنے کا پورا اہتمام کیا۔ ایمرجنسی ریلیف کے بعد ہمارا ایک اہم شعبہ تعلیم کا ہے جس میں ہم ارحاتی بیداری شعور پروجیکٹ کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے تحت اس وقت 295 طلباء ہم سے مستفید ہو چکے ہیں جن کی مدد ہم کر چکے ہیں۔ اب ان طلباء میں ایک بنیادی تعلیم سے لے کر یونیورسٹی لیول تک ایسے اسٹوڈنٹس موجود ہیں جن کی فیس فاؤنڈیشن نے ادا کی یا ان کے دیگر اخراجات فاؤنڈیشن نے ادا کی۔ اس وقت جو رجسٹرڈ طلباء ہمارے ساتھ ہیں ان کی تعداد 36 ہے جن کی ماہانہ فیس و تعلیمی اخراجات فاؤنڈیشن برداشت کر رہی ہے۔ اب ہمارا یہ عزم ہے کہ اس سال ہم بچوں کی تعداد کو 36 سے بڑھا کر کم از کم 100 تک لے کر جائیں گے تاکہ ہم 100 بچوں کو مکمل تعلیم دلوانے کا بیڑا اٹھا سکیں۔ کیونکہ ہم نے جب بھی ہم فیملی سروے کرتے ہیں، کسی بھی غریب خاندان سے ملتے ہیں، ان کے حالات جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے ایک چیز یہ محسوس کی ہے کہ جب بھی کسی فیملی کے حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ جو سب سے پہلا خرچہ بچاتے ہیں وہ بچوں کو اسکول سے اٹھا کر گھر بٹھا دیتے ہیں، اور اس چیز سے ان کا وقتی تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں، لمبے ٹائم میں ان کے لیے یہ بات حد سے زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جن حالات میں وہ آج پھنسے ہوئے ہیں ان حالات سے نکلنے کے لیے تعلیم ان بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم خاندانوں کو ایک تسلی دیتے ہیں کہ آپ اس خرچے کی فکر نہ کریں، ان بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہم لیں گے، اور اس وقت ہم 36 بچوں کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے، اور ہماری کوشش ہے اور ہمارا عزم ہے کہ اس سال
ہم اس تعداد کو 100 سے اوپر لے کر جائیں گے. اور اس کے علاوہ ہم ایک سروے کنڈکٹ کر رہے ہیں، ایک سروے کریں گے جس میں چچواری میں موجود تعلیمی مسائل پر ایک مفصل رپورٹ تیار کریں گے تاکہ ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک نیا عمل تیار کر سکیں. اور اسی سلسلے میں اس سال گورنمنٹ وائز اسکول کلاس، اس میں بچوں کو درسی کتب بھی فراہم کی گئی اور کتب کے علاوہ اسکول میں پنکھے بھی لے کر دیے گئے. انہیں پنکھوں کی ضرورت تھی اور موسم گرما میں انہیں اس کی ایک ضرورت محسوس ہوئی. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور ہم نے انہیں یہ سہولت فراہم کی تاکہ تدریسی نظام جو ہے وہ بلا رکاوٹ چل سکے. تعلیم کے بعد ایک اہم شعبہ وہ ماحول ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، وہ معاشرہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. دن پر دن یہ بھی خراب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ماحولیاتی تحفظ ایک پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اس کے تحت اس وقت تک ہم 985 پودے، ایک مکمل بڑے درخت جو 8 سے 10 فٹ کی ہائٹ میں ہوتے ہیں، وہ ہم لگا چکے ہیں. اور ان میں سے 320 پودے ایسے ہیں جن کو ہم نے حفاظتی جنگلہ کو دیا ہوا ہے تاکہ وہ جانوروں اور دیگر رکاوٹوں سے بچ سکیں اور مکمل ایک درخت کی حالت تک پہنچ سکیں. 2022 میں پلاک سے چکسواری تک مختلف سکولز اور کالجز میں 400 سے زائد درخت لگائے گئے. ان درختوں کی ذمہ داری اسکول کی جو انتظامیہ ہے وہ انہوں نے لی ہے اور انشاءاللہ وہ انہیں پروان چڑھانے میں ہماری بھرپور مدد کریں گے. اور یہ درخت لگانے کے بعد سوات فاؤنڈیشن اس بات کی بھی مکمل ذمہ داری لیتی ہے کہ ہم ان کی مستقل حفاظت کریں تاکہ یہ جو ہم انیشیٹو لے رہے ہیں، یہ جو ہماری ایک سوچ ہے اس تک مکمل پہنچ سکے. اور ماحولیاتی تحفظ کے بعد ہمارے کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ پانی کے سلسلے میں بھی موجود ہیں. اور اس سلسلے میں ہم 2 ٹیوب ویلز لگوا چکے ہیں. ان ٹیوب ویل سے ماہانہ سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں جنہیں پانی ان کے گھروں پر مل رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے نزدیک ایک مدرسہ موجود ہے، انہیں وہاں پر بچوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا مسئلہ آ رہا تھا، میسر نہیں تھا. بچے اس مدرسے میں موجود ہیں جو اس سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. یہ ہماری تقریباً اس سال اور پچھلے 3 سالوں کی کارکردگی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد سوات فاؤنڈیشن ہمارے تمام سپورٹرز، عطیہ دہندگان، مذکران اور مقامی عوام جو ہر پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ان کا شکر گزار ہیں کہ وہ اخلاقی، جسمانی اور مالی طور پر ہمیشہ ہمارے ساتھ. جب بھی ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کوئی بھی پروجیکٹ کیا ہے تو ہمیں مکمل تعاون ملا ہے اور ہم اس تعاون کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ علاقے میں بہتری آئے اور یہ سروس کامیابی سے جاری رہے. یہ ہماری پچھلے 3 سال کی کارکردگی مکمل ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب میں